محمدنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے محبت سے پڑھیے السلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پرنور شافی یوم النشور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ ہدیہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو احباب ابھی تک نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ان تمام کو جلد از جلد اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے تھا۔ پچھلے جمعہ المبارک میں بھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کو سماعت فرمایا، اور آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا، اور آپ نے لوگوں کو جو سورج کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کو باطل ٹھہرایا، یہاں تک کہ نمرود کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے خلیل کو بہت ہی کامیابیوں سے نوازا، اور پھر اس کے بعد نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو بھی سچا خدا ثابت نہ کر سکا۔ جب وہ سچا خدا ثابت نہ کر سکا تو اس وقت نمرود نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو اور ان کو
قید خانہ میں ڈال دو، ان کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے۔ نمرود کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر نمرود اور اس کے جو حوالی، اس کے جو مددگار ہوتے ہیں، وہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ایسا چھوڑ دیا، یہ تو ہمارے دین کے اندر تزلزل پیدا کر دے گا۔ جو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، سب اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اب کرنا یہ ہوگا کسی نہ کسی طریقہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام تمام کرنا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب مجلس شورا بیٹھی تو ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے ایک آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ تو اس شخص کے اس مشورے کو قبول کیا۔ پھر یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے نمرود نے حکم دیا ایک بہت بڑی پتھر کی چار دیواری بنائی جائے۔ بہت بڑی پتھر کی جب چار دیواری بنا دی گئی اور بہت ہی بلند و بالا دیوار بھی تھی، پھر نمرود کی طرف سے حکم ہوا کہ اس چار دیواری کے اندر لکڑیاں ڈالی جائیں۔ ہر شخص مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ لکڑیوں کا جو ہے یہ اس چار دیواری کے اندر ڈالنا ہوگا۔ اور جس نے اس چار دیواری کے اندر لکڑیوں کو نہ ڈالا، اس کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اتنی بڑی چار دیواری تھی کہ نمرود کی جتنی بھی رعایا تھی وہ تمام کی تمام لکڑیاں ڈال رہی تھی۔ ایک مہینہ لگا تھا اس چار دیواری کو لکڑیوں سے بھرنے پر۔ جب ایک مہینہ مکمل لگا، وہ لکڑیوں سے چار دیواری بھر گئی۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب وہ چار دیواری لکڑیوں سے بھر جاتی ہے، نمرود کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ان لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ تو جب ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، پھر اس کے بعد دیکھا کہ اب آگ جو ہے یہ اپنے جوش پر آ چکی ہے، اپنے عروج پر آ چکی ہے کہ آگ کی بلندی اور آگ کی تپش اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی بھی پرند گزرتا ہے تو وہ آگ کی تپش کی وجہ سے جل کر راکھ ہو کر اسی آگ کے اندر گر جاتا تھا۔ جب دیکھا کہ اب آگ اپنی آگ کے ساتھ بھڑک رہی ہے تو پھر نمرود نے حکم کیا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اب قید خانے سے باہر لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب قید خانے سے باہر لایا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، گلے میں توپ ہوتا ہے۔ اس طرح جنگلوں کے اندر ان سنگلیوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو باندھ کر جب جیل سے باہر لایا گیا تو اس وقت نمرود کہنے لگا کہ یہ سامنے آگ بڑھتی ہوئی ابراہیم تو دیکھ رہا ہے، یہ تیرے پاس زندگی کا آخری موقع ہے۔ اگر اب بھی تو میری خدائی کو تسلیم نہیں کرے گا، اگر اب بھی تو میری خدائی کو نہیں مانے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس بڑھتی ہوئی آگ میں تجھ کو ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نمرود کو کہنے لگے کہ آگ جو ہے نا جس سے تم مجھ کو ڈرا رہا ہے، یہ آگ کی سیکھ تو یہی ہے کہ جو خالص زر ہوتا ہے، جو خالص سونا ہوتا ہے، آگ تو اس کو جلا پاتی نہیں ہے، تو آگ یہ مجھ کو بھی نہیں جلا پائے گی۔ تو مجھ کو آگ سے ڈرا رہا ہے، میں اس آگ سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جب نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام استقامت پر ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب زبان سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ایک رب تعالیٰ کی ذات کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو بھی خدا ماننے والا نہیں ہوں،
جب اس پر انہوں نے اپنی استقامت دکھائی تو نمرود نے کہا اپنے سپاہیوں کو اب یہ مان نہیں رہا، مجھے خدا تسلیم نہیں کر رہا ہے، اب اس طرح کیا جائے کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو سپاہی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر جب نارے نمرود کے اندر ڈالنے لگتے ہیں، قریب جاتے ہیں، آگ کی تپش اس قدر تیز ہوتی ہے کہ قریب جایا نہیں جاتا، کبھی کوئی سپاہی جاتا ہے کبھی کوئی سپاہی جاتا ہے، لیکن نامراد ہو کر واپس لوٹ آتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں یہ پریشانی ہوئی اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح آگ میں نہ ڈال سکے، آگ کو بہت جلد یہ ختم ہو جائے گی، تو یہ ہمارا جو بھی فیصلہ کیا ہوا تھا، جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے دعوے عمل تیار کیا تھا، وہ تو پھر بیکار ہو جائے گا۔ جب وہ نمرود اور اس کے ہمارے اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان تھے، بہت ہی زیادہ پریشان تھے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب انسان گناہ کر رہا ہو تو گناہ کے اندر کوئی انسان کو رکاوٹ کرے تو شیطان بھی اس کی مدد کرتا ہے، تو ادھر بھی شیطان ایک صوفیانہ لباس میں صوفیانہ صورت اختیار کر کے نمرود اور نمرودیوں کے پاس آتا ہے اور آ کر ان کو کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی اس سلطنت کے اندر ایک ایسا آدمی ہے کہ جو آپ کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے بنائے ہوئے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہاں تک کہ اس نے آپ کے دین کے اندر، آپ کی اس روئے زمین کے اندر بہت ہی فساد پھیلا رکھا ہے، اور تم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور تم اس کو آگ میں ڈالنا چاہتے ہو، لیکن آگ اس قدر تیز ہے تم اس کو ڈال نہیں سکتے ہو، لیکن میرے پاس ایک رائے ہے، ایک مشورہ ہے، میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم اس کو اپناؤ گے تو یقینی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر داخل کر دو گے، ڈال دو گے۔ تو اس وقت نمرود نے شیطان کی جب یہ بات سنی تو اس کو مبارک کہا، اس کو مرحبا کہا کہ تو ہمارے لیے بڑا ہی برکت والا ہے، بتا تو صحیح۔ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ جو اس نے دوست کے کنارے پر منجنیق توڑ نما چیز بنی ہوئی دیکھی تھی، تو اس نے آ کر کہا کہ یہ جو منجنیق ہے تم توڑ نما گلے نما چیز بنا لو، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر جس طرح ہم گلے سے زور سے کوئی چیز پکڑ کر ایسے پیچھے کر کے چھوڑتے ہیں تو وہ دور تک جاتی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس منجلے کے اندر، اس کوٹ کے اندر ڈالا جائے اور اس کے ذریعے ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو جب شیطان نے یہ مشورہ دیا تو اسی وقت سے ہی اس توڑ کا ایجاد ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے المختصر یہ ہے کہ منجلے تیار کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر کہا جا رہا ہے کہ نمرود کو خدا مان لے، اب تیرے پاس کوئی بھی مقصد باقی نہیں بچا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میرا رب ایک ہے اور اسی پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر اس توڑ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ جب منظر چل رہا ہوتا ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے، چرند پرند بھی دیکھ رہے ہیں، سامعین محتشم اللہ کی بنائی ہوئی تمام جو مخلوقات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ مناظرہ دیکھ رہی ہے، یہ تمام کا تمام منظر دیکھ رہی ہے۔ سامعین محتشم اس وقت ہوتا کیا ہے، یہاں تک کہ یہ منظر دیکھتے دیکھتے ہوئے آسمان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، زمین بھی رو رہی ہے، پہاڑ بھی رو رہے ہیں، چرند پرند بھی رو رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر صرف ایک ہی انسان ہے کہ جو ایک رب کی عبادت کرنے والا ہے، صرف ایک ہی انسان ہے جو اپنے رب کے سامنے اپنی نشانی کو جھکانے والا ہے، صرف ایک ہی انسان ہے جو ایک رب کی عبادت کی تبلیغ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ایک رب کو ماننے والا ہے ہی نہیں، ہر کوئی غیر اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے۔ تو آج ایک ہی انسان جو ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آج ان کو اس طرح آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کو
آپس میں یہ تمام کی تمام گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا پروردگار عالم، یا رب العالمین، یہ تیرا بندہ، یہ تیرا خلیل ہے، یہ ایک ہی روز زمین پر ہے کہ جو تیرا نام لینے والا ہے، تیرے دین کی سر بلندی کا کام کرنے والا ہے۔ آج دیکھو تیرے بندے تیرے اس بندے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرشتوں کو فرمایا، فرشتوں تم جاؤ تو صحیح، میرے خلیل کے پاس چلے جاؤ۔ فرشتے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب آ کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مجھ کو پانی کے خزانے عطا کیے ہیں، اللہ تعالی نے مجھ کو پانی کی نعمت سے نوازا ہے، کہاں پانی برسانا ہے، کہاں پانی نہیں برسانا ہے۔ اے ابراہیم، ہم تیرے حکم کے منتظر ہیں، اے ابراہیم، ہم تیرے اشارے کے منتظر ہیں، تو نے ہم پر حکم فرمانا ہے، ہم اسی وقت پانی ڈالیں گے، یہ بڑھتی ہوئی آگ جو ہے یہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ یہ بات کر رہا تھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، دوسرا فرشتہ بھی آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسرا فرشتہ آ کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے دین کی سر بلندی کا کام کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے اس کے پاداش میں آج آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، آپ کو آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے میرے دل میں ہوائیں عطا کی ہیں، میں جیسے بھی چاہوں ہوا کو جس طرف چاہوں لے جاتا ہوں۔ آپ مجھے حکم عطا کیجئے کہ ایک ہوا کا جھونکا آئے، یہ جتنی کی جتنی بھی آگ ہے جو آپ کے لیے جلائی گئی ہے، اس آگ کو ہوا کے ذریعے میں ادھر سے بڑھا کر تمام کے تمام نمرود اور نمرودی جتنے بھی ہیں ان پر اس آگ کو ڈال دوں گا، یہاں تک کہ وہ تمام کے تمام نمرودی جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر سے ڈال کر جب اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ آگ کے اندر جانے والے ہوتے ہیں، منجنیق سے نکل چکے ہیں، آگ کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرنے لگے، اے پیارے خلیل، بتائیں تو صحیح آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، بتائیں تو صحیح ہم ہر طرح آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں مجھ کو مدد کی ضرورت تو ہے، بتائیے تو صحیح کس مدد کی ضرورت ہے۔ کہا کہ آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، کہا بتائیے کس کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جس کی مدد کی ضرورت ہے وہ میرے حال کو بہتر جانتا ہے، اس کی شان و عظمت تو یہ ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز کو بہتر جاننے والی ہے، اس کے سامنے زبان سے تلفظ نہ بھی کیا جائے وہ تو دلوں کے حالات کو بہتر جاننی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس کو مجھے جس کی حاجت ہے، مجھے جس کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو خوب پتا ہے، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اس طرح کہا جا رہا تھا، سامعین محترم، جبرائیل علیہ السلام کو بھی کچھ نہ بتایا، ہوا کے فرشتے آئے ان کو بھی کچھ نہ بتایا، پانی کا فرشتہ آیا اس کو بھی کچھ نہ بتایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھی کچھ نہ بتایا، بس اتنا بتایا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تو یقینی طور پر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جب یہ منظر ہو رہا ہوگا کہ جے سونا میرے دکھ بھی جراسی، میں سکھ نو چلے پاوا،
جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں یار فریدا جے مل جائے سونا اور میں رو رو حال سناواں وہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہی ہے کہ اگر میرا رب میری کسی حالت پر مجھ سے راضی ہے تو مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں جاتے ہیں آگ کے بالکل قریب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کو حکم فرماتا ہے اللہ جانا رکونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا۔ جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نارے نمرود کو یہ حکم فرمایا تو محققین لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنی کی جتنی بھی اس وقت آگ جلی ہوئی تھی تمام کی تمام آگ کے اندر سے جتنی بھی جلانے کی تاثیر ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم کو سنتے ہی تمام کی تمام تاثیر جو جلانے کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر آگ یہی تصور کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کا مجھ کو حکم ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کا مجھ کو حکم ہو تمام روئے زمین کی آگ جو ہے وہ اس وقت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس نارے نمرود کے اندر جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے کچھ وقت گزرتا ہے نمرود آتا ہے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے اب دیکھو تو صحیح کہ جس نے میری خدائی کو تسلیم نہیں کیا جس نے مجھ کو خدا مانا نہیں آج میں چھت پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آخر اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ سامعین محترم اس کے بعد ہوتا کیا ہے جیسے ہی نمرود اپنی چھت پہ چڑھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی وہ چھت پہ چڑھتا ہے جو اپنے دل و دماغ کے لیے بیٹھا تھا کہ اب دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلایا تھا کہ وہ آگ جلا کر ان کو راہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس آگ کو حکم فرما دیا تھا اللہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم وہ آگ ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے اس آگ کے اندر ایک جنتی تخت لا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جنتی تخت کے اوپر تشریف فرما ہے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہوئے بیٹھے ہیں جنتی میوے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں جنتی پھول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ نمرود جب یہ کیفیت دیکھتا ہے یہ منظر دیکھتا ہے اس کی وقت اس کو یقین ہو جاتا ہے پہلے بھی مانتا تھا میں خدا نہیں ہوں لیکن اس وقت اس کو اور یقین ہو جاتا ہے یہ تو میری خدائی جو ہے یہ بالکل جھوٹی ہے۔ وہ نامراد ہو کر جب واپس لوٹ جاتا ہے رات اسی طرح گزرتی ہے اگلا دن شروع ہوتا ہے تو نمرود کی بیٹی جس کا نام ربقہ تھا نمرود کی جو بیٹی ہے جس کا نام ربقہ تھا وہ اپنے باپ نمرود کو کہنے لگی ذرا مجھ کو بھی آپ حکم فرمائیں کہ میں بھی چھت پر چڑھ کر اس آدمی کو دیکھ لوں کہ جس نے آپ کی خدائی کا تسلیم نہیں کیا آج اس کا کیا حال ہو رہا ہے آج آگ نے اس کو جلا کر کیسا بنا دیا ہے۔ نمرود کو جانتا تھا وہ تو صحیح سلامت ہے اپنی بیٹی کو چھت پر نہیں جانے دے رہا بار بار نہیں جانے دے رہا جب بیٹی نے زیادہ ہی اصرار کیا بار بار کہا نمرود کہنے لگا جاؤ میری بیٹی کو اوپر چھت پہ جا کے دیکھ لو۔ جب ربقہ نمرود کی بیٹی چھت پہ دیکھتی ہے اور جا کر دیکھتی ہے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں جنتی تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے دائیں بائیں فرشتے ہیں جنتی پھل آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں جنتی پھول آپ کے آگے پیچھے ہیں ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ربقہ بیٹی کو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس قدر پریشان ہوتی ہے اس قدر حیران ہوتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمانے لگی اے ابراہیم بتاؤ تو صحیح یہ آگ کو جلاتی ہے لیکن تو اس کے اندر صحیح سلامت ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس آگ نے تجھے جلایا کیوں نہیں اس آگ نے تجھے راکھ کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو انسان رب تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے والا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میں تو اللہ کا
خلیل ہوں، یہ دنیا کی آگ مجھ کو کیا کر سکتی ہے، میرا تو بات پیکا نہیں کر سکتی۔ تو سامنے محتشم اس وقت نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہمیں عرض کرتی ہے، اگر میں اس آگ کے اندر آنا چاہوں کہیں آگ مجھ کو جلائے گی تو نہیں، مجھ کو جلائے گی تو نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی بیٹی کو کہنے لگے کہ اے ربا، اگر تو اس آگ کے اندر آنا چاہتی ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ میں آگ کے اندر چھلانگ لگا دوں اور یہ آگ مجھ کو کچھ نہ کہہ سکے، تو پھر تجھے ایک عمل کرنا ہوگا، اس چھت کے اوپر سے چھلانگ لگاتے وقت تجھے زبان سے یہ کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے۔ تو اپنی زبان سے ایک رب کی وحدانیت پر ایمان لے آ اور مجھ کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا خلیل تسلیم کر لے۔ یہ زبان پر کلمات لاتے ہوئے تو آگ کے اندر چھلانگ لگا دے، تیرا کام ہے آگ کے اندر چھلانگ لگانا، کہ رب تعالیٰ کی ذات تجھے خود بخود ہی اس آگ سے بچا لے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ رب اسی وقت اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہوئے آگ کے اندر چھلانگ لگاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس آگ کی جو تپش ہے نمرود کی بیٹی پر بھی حرام کر دیتا ہے، یہاں تک کہ نمرود کی جو بیٹی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر تختے بیٹھتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ادھر رہتی ہے، پھر نمرود کے پاس آتی ہے۔ جب نمرود کے پاس آئی سارا منظر بتایا، نمرود نے کہا نہیں نہیں، تو نے اس کے رب پر ایمان نہیں لانا، رب تو میں ہوں، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اگر میری بیٹی ہو کر مجھے ہی خدا نہیں مانے گی تو دوسرے لوگ مجھے کیسے خدا مانیں گے؟ بجائے اس کے کہ یہ بات دوسرے تک پہنچے، اس نے اسی وقت اپنی بیٹی کو رسیوں سے باندھ کر ایک اذیت ناک جگہ پر ڈال دیا۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں نا، مجھ بھی لاکھ برا چاہے تو ہوتا کیا ہے، ہوتا تو وہی ہے جو منصور خدا ہوتا ہے۔ تو بیٹی کے لیے اس طرح کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی مدد آئی اور اس بیٹی کو ادھر سے اٹھا ایک محفوظ مقام پر داخل کر دیا۔ سامعین محتشم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اس طرح واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے بھتیجے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس منظر کو دیکھتی ہیں، وہ تمام کے تمام اس منظر کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں اور کلمہ توحید کی نعمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، کہا کہ اب ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے باہر آتے ہیں، کہنے لگے کہ ادھر رکھا گیا ہماری خدائی کے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اس کے منکر ہو جائیں گے، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو اب اس شہر کے اندر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بابل کے شہر سے ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ادھر سے پھر مصر کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی ہیں۔ سامعین محتشم، جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی ہیں تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ بہت ہی سخت تھا، وہ بہت ہی ایک عیاش پرست تھا، یہاں تک کہ دیوتا کے جو نیا جوڑا ہوتا تھا، جو نیا دلہن اور نئی دلہن ہوتی تھی، اس کو کیا کرتا تھا کہ اس کو اپنے پاس لے آتا تھا۔ اس نے ہر راستے کے اندر اپنے سپاہی جو تھے وہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ کوئی بھی ادھر سے نیا جوڑا گزرے اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کی عورت کو میرے سامنے رکھا جائے، میرے سامنے پیش کیا جائے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام ادھر سے گزرنے لگتے ہیں تو سپاہی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی بیوی کو پکڑ کر مصر کے بادشاہ کے پاس حاضر کیا جاتا ہے۔ محل کے اندر جاتے ہیں، دونوں جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس محل کے اندر سے باقی نکال دیا جاتا ہے اور آپ کی جو بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے انہیں محل کے اندر ہی رکھا جاتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام
کو محل سے باقی نکال دیا گیا اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محل کے اندر رکھا گیا۔ جیسے ہی باہر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے وہ محل کی جتنی کی دیواریں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ایسے ہو جاتی ہیں۔ آپ باہر محل کے کھڑے ہو کر محل کے اندر ایسے دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو قوت بینائی ایسی عطا کر دی تھی کہ جس طرح انسان صاف شیشے کے گلاس کے اندر ایک پانی کو دیکھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام محل کے باہر سے کھڑے ہو کر اسی طرح محل کے اندر اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ بدنیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کی طرف اپنا ہاتھ بدنیت سے اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت کی حفاظت فرماتے ہوئے اسی وقت اس کے بازو کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک طرف جو ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ لینے کے قابل نہیں رہتا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہنے لگا نہ جانے اچانک مجھے کیا ہوگا، کیا ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عرض کرنے لگا کہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر تو صحیح، اللہ تعالیٰ مجھے اگر تندرستی عطا کر دے تو میں تیری طرف بدنیت سے دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ حضرت سارہ جو اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی وقت وہ بادشاہ کے جس کا بازو تھا مقروض ہو چکا تھا وہ دوبارہ تندرست ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی تندرست ہوتا ہے پھر اس کو شیطان ابھارتا ہے، پھر بدنیت کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایسے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ بڑھانے ہی لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پھر اس کے بازو کی طاقت جو ہے وہ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، پھر عرض کرتا ہے کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھ کو تندرستی عطا فرمائے، اب میں ایسا عمل نہیں کروں گا۔ تو اس وقت آپ دعا کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہاتھ جو ہے وہ تندرستی کی طرف آ جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ تندرستی کی طرف آیا تو اس نے تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بڑھا دیا اور پھر دوبارہ وہی کیفیت ہو گئی۔ پھر عرض کرنے لگا کہ آپ دوبارہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، جب آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو اب میں کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسی نیت کے ساتھ آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہاں تک کہ حضرت سارہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، یا پروردگار عالم یا رب العالمین، اگر یہ بادشاہ جو مصر کا ہے اگر یہ سچے ارادے کے ساتھ کہہ رہا ہے، اگر اس کی نیت صاف ہو چکی ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہے، تو مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں مولا کو اسے تندرستی عطا فرما۔ جیسے اس کا جسم پہلے صحیح سلامت تھا اسی طرح اب اس کو دوبارہ بھی تندرستی کی نعمت سے نواز دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جو بغل کا بادشاہ ہوتا ہے وہ تمام کا تمام جس کا جسم ایک طرف سے مفلوج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما جب ادھر سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو وہ مصر کا بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لوڈی عطا کرتا ہے کہ جس کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ وہ لوڈی عطا کر دی گئی، جب لوڈی عطا کی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں تو کافی عرصہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے، بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہوا نہیں تھا۔ پھر آخر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ آپ اس طرح کیجئے کہ جو بدر کے بادشاہ نے مجھ کو ایک لوٹی عطا کی تھی آپ اس طرح کیجئے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے۔
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو مجھ سے اولاد عطا نہیں کی، شاید اللہ تعالی آپ کو اس لونڈی سے اولاد عطا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان سے نکاح کرتے ہیں۔ جب نکاح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بہت پیارا پرسن کہ جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت اسماعیل جیسا بہت ہی صابر اور شاکر، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا، اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا عطا کیا۔ پھر کیسے وہ بیٹا ہوا، کس طرح ان کی مکہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر کیسے جوان ہوئے، پھر ان کو ذبح کیسے کیا گیا، پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم عید کے خطبہ میں بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سیرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے توحید کا پیغام پہنچایا اور اس پر استقامت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح توحید کا پیغام پہنچانے کی اور اللہ کے دین کو دوسرے لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔